شیخ احمد رضا صدیقی اسپیکر آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج جو مجھے بات کرنی ہے وہ ایک بات کرنی ہے رمضان ٹرانسمیشن کے موضوع پر. رمضان ٹرانسمیشن سب واقف ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن کیا ہوتی ہے. سحر سے پہلے افطار کے بعد پروگرامز ہوتے ہیں. کوئی چینلز والے علماء کو بلاتے ہیں, علماء کے ساتھ جو ہے وہ کچھ دیگر لوگوں کو بھی بلاتے ہیں, اور ہوسٹ کرنے کے لیے الگ الگ چینلز پہ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. لیکن 8-10 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو مناسب لوگ ہوتے تھے, مناسب ماحول ہوتا تھا, اور میسج کنوے کیا جاتا تھا, انفارمیشن والے پروگرامز ہوتے تھے. لیکن ابھی گزشتہ 4-5 سال سے صرف بے حیائی اور بیہودہ باتوں کے علاوہ پروگرامز میں کچھ بھی نہیں ہوتا. علماء جو ہے عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ عبادتوں اور ریاضتوں کی رات ہے, عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, اس طرح کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, کھیل کود کر اپنا وقت ضائع نہ کریں. لیکن عوام بالکل بھی رکتی ہی نہیں, سنتی ہی نہیں, سمجھتی ہی نہیں. ایک چیز جو شروع ہوئی وہ دیکھا دیکھی تمام چینل سے شروع کری, اور پھر وہ ریٹنگز اور پیسے کے چکر میں کیا سے کیا حال ہوتا چلا گیا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان پروگرامز کو ہوسٹ کرنے کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال, آپ سب جانتے ہیں کہ ننگا ناچ کرتے ہیں. نیٹ پہ سب کی تصاویر کس حلیے میں موجود ہیں, سب کے کرتوت سارا سال کیا ہوتے ہیں, ہم اور آپ سب جانتے ہیں. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم یا تو منافقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو برا بھی کہتے ہیں, لیکن جب یہ چینلز پہ آتے ہیں تو ہم ان کے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں, یا پھر ہمارے ایمان جو ہیں وہ صرف اب برائے نام رہ گئے ہیں. ہمیں اندر سے بالکل ہمارا ایمان سمجھیے ختم ہو چکا, زمین ہمارا ختم ہو چکا. ہم جان بوجھ کر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں, یا جن سے ہم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. مثلا وقار زکا کتنا متنازع انسان ہے, کتنی متنازع شخصیت ہے, انتہائی. میں اس کے چینل تو دیکھتا نہیں, اس کا پروگرام دیکھتا نہیں ہوں, لیکن فیس بک وغیرہ پہ کلپس دیکھنے کو ملتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرامز میں کتنی بے حیائی والی باتیں کرتا ہے. اور انڈیا کی طرف سے جو اس نے ایک شو شروع کیا ہے اس میں لڑکیاں ایسی ایسی گالیاں بکری ہوتی ہیں, سینسر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اور آپ روٹی کھاتے ہیں, سب سمجھ جاتے ہیں اس نے کیا بولا ہے, کس طرح کی لینگویج یوز ہو رہی ہوتی ہے. اور اس پہ وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اسلامک منچ کے ایک کلپ میں نے دیکھا کہ اسلامک منچ سے اس نے نام کہا کہ اسلامک منچ کے نام بتائیے, اور چونکہ وقار زکا کا شو ہے تو ہم بھائی اسلام مسلمان ہیں اور اسلامی میں معلومات بھی ہونی چاہیے. اگر اسلامی مہینوں کے نام یاد ہونے سے ہی اسلام کا علم حاصل ہونے لگتا تو پھر سب سے آسان طریقہ یہی تھا, انسان بس مہینوں کے نام یاد کر لیتا. قرآن پاک میں آئی قرآن پاک کے تمام سپاروں کے تمام سورتوں کے نام یاد کر لیتا, اور اس طرح جو ہے یہ آسان فارمول سے اسلام کا دین کا علم حاصل ہو جاتا. ایک تماشا دین کا بنا دیا ہے ان لوگوں نے. عامر لیاقت کتنا متنازع ہے, وہ نہ ہی سنی ہے, نہ ہی وہ شیعہ ہے, نہ ہی وہ اہل خبیث ہے, پیسے کا پجاری اور ہر طرف سے بجا ہوا ڈھول ہے. وہ میڈیا کبھی بھی صاف اور شفاف لوگوں کو لے کے نہیں آتا. میڈیا خود ایماندار نہیں ہے, میڈیا خود دین کا دشمن ہے, میڈیا خود وہ چیزیں دکھاتا ہے جس سے عوام میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے. ابھی عوام کا حال یہ ہے کہ ہم سب جانتے پوچھتے وہی سب کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو ہر شخص اپنے عمل کا حساب دے گا, ہر شخص اپنے گربان میں جھانکے وہ کیا کر رہا ہے. کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ عامر لیاقت کو دیکھ کے سب کارٹون کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب وہ کوئی شو کرنے آتے ہیں تو اسے شو کو بھی دیکھتے ہیں. ہم کیوں ایسے لوگوں کے شوز کا, ایسے لوگوں کے ڈراماز کا بائیکاٹ نہیں کرتے؟ ہم وقار زکا کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن اس کے میں کلپس پہ دیکھ رہے ہوتا ہوں اتنے ریئیکشنز آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں. اور بات اب اس سے زیادہ گندگی والی ہو گئی ہے. ایک وہ عورت جس کا کردار سب کے سامنے ہے, جس کی حالت سب کے سامنے ہے, جس کے باپ نے آ کے اپنا بیان دیا, وہ نہ صرف کہاں کہاں تک گئی, کسی کو نہیں پتا کہ کس کس کے کمر تک گئی, کو کہاں تک گئی, لیکن وہ کیا ہے یہ سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیا سامنے لے کے آ رہا ہے اور اچھا بنا کے پیش کر رہا ہے. میڈیا وہ آلہ ہے, میڈیا وہ ذریعہ ہے جو ایک گمراہ شخص کو, ایک نائی کو, ایک چمار کو, ایک کچرا اٹھانے والے بھنگی کو استغفر اللہ العظیم آپ کے سامنے عالم بنا کے پیش کر دے گا, اور ایک عالم کو آپ کے سامنے غدار بنا دے گا. میڈیا وہ ہے, ایسا برا اور ایسا خطرناک اور ایسا ہتھیار ہے. یہ سب دنیا کی لالچ میں, پیسے کی لالچ میں, فانی زندگی میں مست ہوئے ہیں, اپنی آخرت کو بھولے ہوئے. تمام وہ لوگ ان تمام کاموں میں ذمہ دار ہیں جو آواز نہیں اٹھاتے.
ابھی میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں سب اس کو جانتے ہیں، اور نام اس کا غالباً اصل فضا حسین ہے، اور وہ مشہور ہے حریم شاہ کے نام سے۔ اس کی تصاویر، اس کی ویڈیوز بھی نیٹ پہ اور بالخصوص ٹک ٹاک پہ موجود ہیں۔ سب جانتے ہیں وہ کس طرح مشہور ہوئی اور کہاں کہاں تک گئی اور کیا کیا ہوا۔ استغفر اللہ العظیم، دین کا مذاق بناتے ہوئے اب اس کو لایا جا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا کروایا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے میں تو عامر لیاقت، وقار زگا، ان سب کے نہ شوز دیکھتا ہوں اور نہ میری گیدرنگ کے لوگ دیکھتے ہیں، اور ہم لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں ہر طرح۔ کچھ دن پہلے میں نے سنا تھا یہ حریم شاہ کے پروگرام ہوسٹ کرنے کا، لیکن مجھے اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی تصدیق ہوئی اور مجھے ثبوت ملا، میں نے فوراً اس پہ آواز اٹھانے کے لیے آپ کے سامنے کوشش گزار ہوں۔ میں اپنی آواز بلند کرتا ہوں اور ہر سچے مسلمان اور سچے پاکستانی سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف اس حریم شاہ کا نہیں بلکہ ہر اس ٹی وی شو کا، ہر اس ہوسٹ کا بائیکاٹ کیجئے جو آپ کے دین کا مذاق بنا رہا ہے، جو آپ کے ملک کا مذاق بنا رہا ہے، جو آپ کی اخلاقیات اور معاشرتی روایات کا مذاق بنا رہا ہے۔ جب تک آپ لوگ بائیکاٹ نہیں کریں گے ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ جب آپ بائیکاٹ کریں گے اتحادی قوت کے ساتھ تو پھر دیکھیے کہ سب گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو جائیں گے، میڈیا ہو یا کسی بھی قوم کی کوئی فورس ہو یا کچھ بھی ہو۔ سب سے گزارش ہے اور التجا ہے کہ تمام ایسے ہوسٹ کا جو سارا سال ننگے ناچ کرتے ہیں، جو سارا سال فلمیں ڈرامے کرتے ہیں، جن کو اپنی شرم و حیا کا بھی کچھ نہیں ہوتا، جو بیک لیس ڈریسز پہنتے ہیں، جو اپنا پورا جسم نمود و نمائش کے ساتھ ٹی وی پہ آتے ہیں، ملکوں میں گھومتے ہیں، غیر ملکوں میں غیر اخلاقی غیر شرعی حرکتیں کرتے ہوئے گھومتے ہیں، اور پھر وہ رمضان کے ایک مہینے میں سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں عورتیں، اور مرد جو ہیں وہ ٹوپی اور ہلکی سی شیو بڑھا کے اور اس طرح کا بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں صرف اداکاروں کی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ کہ بائیکاٹ کیجیے۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سختی سے نہ دیکھا جائے یا نہ کیا جائے یا نہ اپنایا جائے۔ یہ بائیکاٹ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو منع تو کریں، برا تو جانیں، لیکن آپ اس کو دیکھیں بھی۔ یہ بائیکاٹ نہیں ہے، یہ منافقت ہے یا پھر یہ دوہرا معیار ہے، قول و فعل کا تضاد ہے۔ جو بھی سچا ایماندار مسلمان ہیں، جو بھی دل سے اس شخص کو، اس طرح کے تمام ہوسٹ کو، اس طرح کے تمام شوز کو اور اس طرح کی عورتوں اور مردوں کو برا سمجھتا ہے، دین سے مخلص ہے، اپنے پاکستان سے مخلص ہے، یقیناً وہ اس کا رد کرتے ہیں اور وہ یقیناً وہ اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ میرا فرض تھا آواز اٹھانا، لوگوں سے التجا کرنا، جن کی توجہ نہیں ان کی اس طرف توجہ دلانا۔ امید ہے ایک سمجھدار انسان کو، سمجھدار مسلمان کو، سچے پاکستانی کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو دوسروں تک اس کو پہنچائیے اور قائل کیجئے کہ ہمیں اپنے دین کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی اسلامی، معاشرتی اور اخلاقی روایات کی، اقدار کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، اور کس طرح ہمیں بحیثیت قوم متحد ہو کر کسی برائی کا مقابلہ کرنا ہے، اور کس طرح بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کے خوف سے ڈر کر اس کے عذاب کو دعوت دینے کے بجائے اس کی رحمت کو بلانا ہے، ورنہ کرونا سے بدتر عذاب ہم پر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وفقہنا فی الدین۔ دیکھیں، ہم کسی کی کریکٹر پہ بات کر ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتہ کس کا کریکٹر کیسے ہے۔ مجھے ابھی بھی میں لوگوں کی باتیں سن رہی تھی تو مطلب جو کمنٹس میں آ رہا تھا کہ منافق منافق، دیکھیں اسلام بھی کہتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو جج کرنا ہے اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کے کریں، لیکن آپ اس کے اندر نہیں جان سکتے کہ اندر سے کوئی کیسے۔ الحمدللہ اس سے پہلے مجھے مارننگ شو کی بھی آفر آئی تھی، مطلب بہت سارے چینل سے آئی تھی، اور میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے ان کو صاف الفاظ میں یہ بتایا تھا کہ میں باؤنڈ نہیں رہ سکتی، مطلب تو میں نے اسی لیے انکار کیا تھا کہ میں نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، میرے بس کا کام نہیں ہے، اور ایک کام میرے بس کا نہیں ہے تو اس کام کو میں کیوں اپنے مطلب رسپانسبلٹی لوں۔ تو رمضان کا بھی میں نے ان کو صاف بتایا، مجھے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے آفر ہوا ہے، اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر رمضان میں عمرہ کھل گیا، لائک ابھی تو بند ہے، تو اگر میرا تو یہ ارادہ ہے کہ میں عمرہ جاؤں اور عمرے پہ اپنا پورے کا پورا رمضان گزاروں، اگر نہ ہوا انشاءاللہ، اگر ایسے ہی حالات رہے تو پھر میں اس کام کو ضرور کروں گی۔ مطلب یہ سوچ لیا اگر عمرہ نہیں کھلتا، تو اور پھر ابھی میں جو اس کام ابھی کو کیا انشاءاللہ، ابھی تو آثار ہیں کہ نہیں کھلے گا، ٹھیک ہے، ابھی تو ظاہر یہی ہے، جی بالکل، میری یہ دو لیکن باتیں اگر نہ ہوا تو پھر میں ضرور انشاءاللہ کروں گا۔ اور چینل کا نام؟ اب سوری میں وقت سے پہلے کوئی بھی چیز ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، تو ویسے تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے 24 چینل۔ سوشل میڈیا والے تو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا والوں کو پتہ نہیں کہاں سے وہ آ جاتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ جھوٹ اتنا اور
اور بھی سوشل میڈیا پہ کامران کیا نہیں چل رہا میرے بارے میں، تو کیا وہ ساری باتیں سچی ہیں؟ بہت امید کے ساتھ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے تمام لوگوں کے، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. اچھی لگی تو ویڈیو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور بیل آئیکن کا پریس کرنا نہ بھولیے. آپ کی دعاؤں کا طالب شیخ احمد رضا صدیقی. شکریہ.